کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ پیدا کر دیا، اور قتل کے منصوبے میں ایک دن بہت ہی بڑا اور گہرا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت مدرس بھی اس سرزمین پہ کام کیا کرتے تھے، آپ اسکول کے ایک ٹیچر بھی تھے، اور بچے حضرت عیسیٰ کے پاس پڑھنے آتے تھے، اور جب بچے صبح سے شام تک پڑھ کر اپنے گھر میں جاتے تھے تو بچے صبح سے شام تک ماں باپ گھر میں کیا کھائے کیا پیے، ماں کہاں جا کے آئی، باپ کتنے پیسے لایا، گھر میں کیا کیا ہوا، یہ ساری کیفیتیں بچے بول دینا۔ صحبت کا سب ماں باپ حیران کہ بچے اتنے سارے غیب کو کیسے جان رہے ہیں، کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے وہ گھر میں رہے بنا وہ معلوم کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ راز کی باتیں کون بتا رہا ہے، جبکہ صبح سے شام تک تو تم مدرسے میں رہتے ہو۔ تو بچوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہمیں یہ سوچ سکھاتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم کا بات سامنے آ گئی تو ساری قوم ڈر گئی کہ عیسیٰ پہ وہ ہمارے بچوں کو جادو سکھا رہے ہیں، غیب کی باتیں سکھا رہے ہیں، لہٰذا عیسیٰ ابن مریم سے اپنے بچوں کو دور رکھو۔ تو بچوں کو دور کیا گیا، اب بڑے بھی دور ہو گئے، جوان بھی دور ہو گئے، بوڑھے بھی دور ہو گئے، بچے بھی دور ہو گئے۔ تو جب صبح ہوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے مدرسے میں بچوں کو نہ پایا تو بستی میں چلے گئے اور گھر گھر پوچھنے لگے بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں۔ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار بستی میں ٹھہرے اور پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ بچے آج مدرسے کو نہیں آئے، تم نے بچوں کو گھروں میں کیوں چھپایا، باہر نکالو۔ تو سارے لوگوں نے بڑے ہوشیاری سے جواب دیا کہ حضرت بچے تو کبھی کے باہر نکل چکے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے کہاں ہیں، آپ آئیے چیک کیجیے دیکھیے ہمارے گھروں میں بچے نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے گھر کے کمروں کے جو دروازے بند ہیں نا اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارے پالتو سور ہیں۔ کیا کہا کہ اس میں ہمارے پالتو سور ہیں۔ تو فوراً حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا اچھا تمہارے کمرے میں پالتو سور ہیں تو تمہارے سوروں کو تم رکھ لو، تمہارے سوروں کو تم رکھ لو۔ اتنا کہہ کے نکل گئے۔ جب ماں باپ نے اپنے گھروں کا دروازہ اولاد کو کھانا کھلانے کے لیے کھولا تو وہاں کوئی بچے نہیں ہے بلکہ کمروں سے سور باہر نکل رہے ہیں۔ اگر 2 بچے چھوڑے دیتے تو 2 سور باہر، اگر 5 بچے چھوڑ کے بند کیے تھے تو 5 سور باہر نکل رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ عیسیٰ کو ہم نے جھوٹ بولا تو ہمارے بچے حقیقت میں سور بن گئے، ہمارے بچے حقیقت میں سور بن گئے۔ تو اب یہودیوں کی جلن اور یہودیوں کی حسد اور بڑھ گئی، اور آخرکار جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ ان یہودیوں نے بنایا، قتل کا منصوبہ ان یہودیوں نے بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ایک مضبوط پلان، ایک مضبوط منصوبہ یہودیوں نے جب بنایا تو ان میں تتیانوس نامی ایک شخص تھا۔ نام کو ذہن میں رکھیے بھائی، عقیدے کی چیز ہو رہا ہوں، میں کیا تھا؟ تتیانوس نامی ایک شخص تھا، اور وہ تتیانوس بڑا اچھل رہا تھا کہ میں قتل کروں گا، میں کروں گا، لوگوں کو ابھار رہا تھا۔ تو تتیانوس کو حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ تب تتیانوس حضرت عیسیٰ کے گھر میں حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے جا رہا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل وہ مکرو مکر اللہ، اے جبریل یہ لوگ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ لوگ ہی تدبیر میں ماہر ہیں؟ ارے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ ارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے تدبیر میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر قیامت تک یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے ان کے تدبیر کو ناکام کیا ہے۔ تو جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل اس سے پہلے کہ تتیانوس عیسیٰ کے مقام میں پہنچے تم جاؤ عیسیٰ کو اوپر لے کے آؤ، تم جاؤ اور عیسیٰ کو اوپر لے کے آؤ۔ تو دیکھیے حضرت جبریل کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی اترتا ہے، وہ ہو رہا ہے ایسا، ایک 2-3 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ آج کا عقیدہ دے گا، گڈ فرائیڈے کا عقیدہ زمین آسمان کا فرق کتنا ہے دیکھیے کہ ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ حضرت جبریل اترتے ہیں، فوراً حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ حضور چلیے آپ کو نکلنا ہے، آپ کو نکلنا ہے، اب یہ زمین میں آپ کو رہنا نہیں ہے، آپ کو نکلنا ہے۔ بادل نے آپ کو ڈھانپ لیا تو بی بی مریم نے دامن پکڑا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ 33 سال عمر اس وقت حضرت عیسیٰ کی،
اور 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر جا رہے ہیں تو مریم ماں ہے، پکڑتی ہے بیٹی کہاں جا رہے ہو؟ عیسیٰ کہتے ہیں کہ امی خدا حافظ، اب تو ہم محشر میں ملیں گے، اب تو ہم محشر میں ملیں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، آپ اوپر چلے، یہ تطیانوس اندر گیا، اندر تو تطیانوس بن کے گیا تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ کے کمرے میں گیا تو اللہ نے تطیانوس کے جسم کو تو باقی رکھا مگر چہرہ عیسیٰ کا بنا دیا، چہرہ حضرت عیسیٰ کا بنا دیا۔ اب یہ ساری جان باہر انتظار کر رہی، ابھی باہر نہیں آیا، ابھی باہر نہیں آیا، ابھی باہر نہیں آیا، ابھی باہر نہیں آیا، کیا بات ہے کیا بات ہے، باہر نہیں آیا۔ جب سارے جا کے حضرت عیسیٰ کے گھر کو گھیر لیے، اندر گئے، بولے عیسیٰ یہاں ہے پکڑو، تم بولا رہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا چہرہ بدل گیا ہو، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی تطیانوس ہوں۔ تو بولا اگر تو تطیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ کہاں ہے؟ تم ہی عیسیٰ ہو، ہمارے آدمی کے کپڑے پہننے کے بیٹھے، چلو چلو۔ تو اب ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت اگر کوئی تدبیر کرنا چاہے تو خدا کی تدبیر کو قوم قیامت تک نہیں سمجھ سکتی میرے دوست۔ آج تک یہ قوم غفلت میں، آج تک اللہ کی بہترین تدبیر کو یہ قوم نہیں سمجھ پائی۔ گئے آج کے دن گڈ فرائیڈے ختم ہوا، تطیانوس عیسیٰ کی شکل لے کے عیسیٰ اوپر گئے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ اتریں گے، نبوت کے ساتھ نہیں، عادل بن کے اتریں گے، مبلغ دین محمد بن کے اتریں گے، اور دنیا میں انصاف کریں گے، اور جتنے صلیب ہیں، جتنے قیاس ہیں وہ توڑ دیں گے، سارے سوگروں کو زمین سے پاک کر دیں گے، اور دجال کو قتل کر دیں گے، اور حضرت امام مہدی کا نزول بھی ہوگا، اور ساری کائنات میں سلطنت اسلامیہ قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری وصال کا وقت آئے گا، حضرت عیسیٰ کی روح جب زمین پر نکالی جائے گی، اور آپ زمین ہی میں آپ کا مدفن ہوگا، زمین ہی میں حضرت عیسیٰ کا مدفن ہوگا۔ تو اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ختم کر دیے تو آج کے دن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے پاپوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گئے، وہ صلیب پر چڑھ گئے، جبکہ کسی کی جان، کسی کے پاپوں کا کفارہ نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے ارادے سے گھر پہ حملہ کیا، مگر اللہ نے ایک یہودی ہی کو یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا، اور حضرت عیسیٰ اوپر ہے۔ اب عیسائیوں کو 2000 سال سے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے یہ کٹر دشمن ہیں۔ یہودیوں کو 2000 سال سے یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ کو شہید کرنے والے یہ ہیں جو عیسیٰ کو وہ سمجھتے ہیں، عیسیٰ کو شہید کرنے والے یہ ہیں۔ یہودیوں کو یہ بھی معلوم ہے آج کے دور کے کہ حضرت عیسیٰ کو تڑ پانے والے یہ ہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زمانے تک عیسائی یہودیوں کو قبول کرنے تیار نہیں تھے، ایک زمانے تک یہودی عیسائیوں پہ ظلم کرتے تھے، اور دنیا یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی جگہوں کو دیکھا، اور وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو ستایا ہے، تو عیسائی ہر وقت یہودیوں کو ستاتے تھے۔ مگر جب یہ عیسائیوں نے اور یہ یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارے دونوں کے جھگڑوں میں اسلام پھیل رہا ہے، سلطنت اسلامیہ مضبوط ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہود اور نصارہ اپنے 2000 سال پرانی دشمنی کو مٹا کر آج دونوں دوست بن گئے ہیں مسلمانوں کے صفائی کے لیے۔ اور غور کرو، یہ مسلمانوں کو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی 2000 سال پرانی دشمنی کو مٹا چکا ہے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی اپنے 2000 سال پرانی دشمنی پر پردہ ڈال چکے ہیں اہل اسلام کے صفائی کے لیے، مگر افسوس 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 کہ دشمن اپنی دشمنیوں کو مٹا کر ایک دوسرے سے اتحاد کر رہا ہے، اور دو ملک اپنی 2000 سال پرانی دشمنی کو مٹا کر پورے مسلمانوں کے جانوں پہ کھیل رہے ہیں، مگر 50 سے زیادہ مسلم مملکت پہ ہماری حکومت ہے، اور آج عیسائیوں کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف ایک بھی مسلم مملکت تیار نہیں ہے کہ عیسائیوں کے سامنے ٹھہرے رہے، ایک بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ عیسائی اور یہودی فطروں کے آگے مسلم حکومت کیوں اپنی گھٹنے ٹیکی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو آنے والے جمعہ دیکھیں گے، سنت ادا کریں گے۔